بچوں، یہ تو تھے اس تیسرے دور کے دعوتی واقعات۔ اب ہم آتے ہیں جنگی مارکوں کی طرف۔ اس میں ہمارا آپ سے ایک سوال ہے، وہ یہ کہ کون صحابی ہیں جو فاتح خیبر کہلاتے ہیں؟ واہ جی واہ، یہ تو سبھی کو معلوم ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ بچوں، واقعہ یہ ہوا کہ مکہ والوں سے صلح حدیبیہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے جنوب یعنی نچلے علاقے سے تو بے فکر ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال یعنی مدینہ کے اوپر کے علاقے پر توجہ دی جہاں یہودی آباد تھے۔ خیبر ان کا ایک بڑا علاقہ تھا جہاں 8 بڑے اور چند چھوٹے چھوٹے قلعے موجود تھے۔ قبیلہ بنو نذیر جن کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے اکثر لوگ بھی ہجرت کر کے یہیں آ گئے تھے۔ مدینہ اور خیبر کے راستے سے کچھ ہٹ کر عرب قبیلہ بنو غطفان آباد تھا، وہ بھی مسلمانوں کا دشمن تھا اور غزوہ خندق میں کفار کے ساتھ تھا۔ جب اسے مسلمانوں کے لشکر کی خبر ملی تو وہ بھی خیبر کے یہودیوں کی مدد کو چل نکلا، مگر پھر یہ شبہ ہونے کے بعد کہ مسلمان ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھروں پر حملہ نہ کر دیں، واپس آ گیا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی تدبیر اختیار کی جو مدینہ ہجرت کرتے ہوئے اور غزوہ احد میں کی تھی، یعنی خیبر پر جنوب کے بجائے شمال سے حملہ فرمایا، گو کہ اس کے لیے سفر طویل کرنا پڑا۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ تھا کہ اب غطفان مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ نہیں کر سکتے تھے، اور دوسرا یہ کہ یہودی ہارنے کے بعد ملک شام نہیں بھاگ سکتے تھے کیونکہ مسلمان اسی جانب سے آ رہے تھے۔ راستہ بتانے والے نے 4 راستے بتائے جن میں سے کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا تھا۔ ان کے مطلب یہ ہیں: نمبر 1 سخت اور کھردرا، نمبر 2 الگ اور پریشانی والا، نمبر 3 لکڑہارا، نمبر 4 کشادگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشادگی والا راستہ اختیار فرمایا۔ بچوں، ہمیں بھی مشکل چیز کے بجائے آسان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، بشرط یہ کہ اس میں چوائس موجود ہو اور گناہ کا کام نہ ہو۔ یہودیوں کو بالکل امید نہیں تھی کہ مسلمان شمال سے آ جائیں گے، وہ یہ دیکھ کر بری طرح گھبرا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت رکھتے ہیں۔ پھر یہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ ان کی آنکھ میں ان دنوں کچھ تکلیف تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک لگا دیا، جس سے وہ صحیح ہو گئی۔ ان کو کمانڈر بنا کر فرمایا کہ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ بچوں، یہ سرخ اونٹ کیا تھے؟ ان کی اہمیت تو عرب ہی سمجھتے تھے۔ ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے سرخ کار یعنی ریڈ کارز اور ریڈ کلر کی بائکس وغیرہ سے بہتر ہوگا، اور یہ صرف شوق دلانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی چیزوں کا آخرت کے ثواب سے بھلا کیا مقابلہ۔ پہلے قلعے کا بادشاہ مرہب، جو کہ اتنا طاقتور تھا کہ اسے 1000 لوگوں کے برابر سمجھا جاتا تھا، وہ حضرت علی کے مقابلے پر آیا تو حضرت علی نے اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے قلعے کو حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، جہاں 3 دن تک محاصرہ رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ تیسرا قلعہ پہاڑ کے اوپر تھا، ان کے کنویں اور چشمے نیچے زمین پر تھے۔ جب ان پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تب اس قلعے کے لوگ باہر آ کر لڑے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ چوتھے قلعے کا بھی محاصرہ تو ہو گیا، مگر مسلمان اس میں داخل نہیں ہو پا رہے تھے۔ ایک یہودی جو مبارزت یعنی 1 to 1 چیلنج کے لیے لڑنے نکلا تو صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قتل کر کے جلدی سے قلعے میں گھس گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے باقی مسلمان بھی اندر آ گئے اور لڑائی کے بعد قلعہ فتح ہو گیا۔ 5واں قلعہ بھی اونچائی پر واقع تھا اور فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے قلعے سے حاصل ہونے والی منجنیق کو نصب فرمایا، جس کے حملے سے یا اس سے ڈر کر یہودی قلعے سے باہر نکل آئے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ باقی تینوں قلعوں کے یہودیوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ اب وہ مسلمانوں سے نہیں جیت پائیں گے، لہٰذا ایک سردار نے آ کر ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی، اس شرط پر کہ وہ
اور ان کے سارے لوگوں کو دوسرے علاقے جانے دیا جائے اور وہ صرف چند کپڑوں کے علاوہ کوئی سامان لے کر نہیں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مان لی، لیکن اسی سردار کے بیٹوں نے اپنا مال چھپا کر لے جانے کی بد عہدی کی تو دونوں کو قتل کروا دیا۔ ان میں سے ایک کی بیوی بنو نذیر کے سردار حیہ بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ تھیں، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا۔ اس نکاح کا فائدہ یہ ہوا کہ بنو نذیر کے بھاگے ہوئے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں سے باز آ گئے، کیونکہ بہرحال حضرت صفیہ ان کی ملکہ تھیں۔ دوسرے لوگ جنگ لڑتے تو ملکاؤں اور معزز عورتوں کو اپنی لونڈیاں اور غلام بناتے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما کر ان کو ام المومنین بنا دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر ان کے پاس آ گیا ہے۔ پہلے تو ان کی شادی یہودی سردار کے بیٹے سے ہوئی، مگر وہ چند ہی روز بعد قتل ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، جو کہ اصل میں اس خواب کی تعبیر تھی۔ معاہدہ تو یہی تھا کہ تمام یہودیوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا جائے گا، لیکن مسلمانوں کے پاس اتنی تعداد میں کسان اور مزدور نہ تھے جو ان کھیتوں اور باغات کو سنبھالتے۔ یہودیوں نے بھی یہ درخواست کی کہ انہیں وہیں رہنے دیا جائے اور مسلمانوں کے لیے کھیتی باڑی کر کے آدھا حصہ بطور معاوضہ لے لیا جائے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لی۔ بچوں، یہاں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ ضروری نہیں کہ ہماری دعوت اور جہاد کے نتیجے میں سارے کے سارے انسان ہی مسلمان ہو جائیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ان تک اسلام کی دعوت پہنچے اور وہ اسلامی نظام کے نیچے آ جائیں، یعنی ہمارے دو عالمی مقاصد دعوت اور اسلام کی بالادستی ہونے چاہیے۔ پھر یہ کہ ہمیں ہٹ درمی اختیار کرنے کے بجائے حکمت اور عقل مندی سے کام لینا چاہیے اور ون ون صورتحال پیدا کرنی چاہیے، جیسا کہ یہاں پر ہوئی۔ یاد ہے نا آپ کو ون ون صورتحال؟ ہم نے پچھلے اسباق میں آپ کو پڑھائی تھی۔ اب یہاں دوبارہ میتھس والوں کے لیے ایک مزیدار سوال ہے، وہ یہ کہ خیبر کا مال غنیمت ان تمام لوگوں میں تقسیم ہوا جو صلح حدیبیہ میں تھے۔ ان کی تعداد 1400 ہے اور ان کے ساتھ 200 گھوڑے بھی تھے۔ ہر گھوڑے کو سپاہی سے دگنا حصہ دیا جاتا تھا، تو خیبر کے مال کے کل کتنے حصے کیے گئے؟ اساتذہ حضرات یہاں پر ویڈیو کو روک کر یہ حساب کروا سکتے ہیں۔ جی صحیح جواب ہے 1800، کیونکہ گھوڑوں کے 400 حصے ہو گئے۔ باقی 1800 حصے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کر لیے گئے، یعنی کل 3600 حصے 3600۔ یوں سمجھیں کہ 1800 حصے یعنی 1800 حدیبیہ والوں کے اور 1800 عام مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے۔ یہ مال اتنا زیادہ تھا کہ اکثر مسلمان مالدار ہو گئے۔ مہاجرین نے انصار سے جو آدھے آدھے باغات یا تجارتی سامان مواخات میں لیے تھے، وہ اکثر غزوہ خیبر کے بعد واپس کر دیے۔ ایسے میں حبشہ سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی باقی مسلمانوں کے ساتھ واپس آ گئے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی دگنی ہو گئی۔ ایک یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہریلا گوشت دیا، لیکن حضور کو اس کی ہڈی دیکھ کر اندازہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تو اس عورت کو معاف فرما دیا، لیکن ایک اور صحابی جنہوں نے وہ گوشت کھا لیا تھا شہید ہو گئے۔ ان کے بدلے اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ غزوہ خیبر میں 93 یعنی 93 یہودی مارے گئے، جبکہ تقریباً 20 مسلمان شہید ہوئے۔ خیبر کے بعد قرب و جوار کے باقی قبیلے اور قلعے خود ہی صلح پر آمادہ ہو گئے، جن میں فدق اور تیمہ تھا، جبکہ وادی قرا والے لڑائی ہار کر قبضے میں آئے۔ بچوں، غزوہ خندق میں مسلمانوں کے خلاف جو 3 بڑی طاقتیں تھیں، اس میں سے ایک یعنی یہودی تو خیبر کے بعد بالکل ہمت ہار گئے، اور ان میں وہ طاقت نہ رہی کہ مسلمانوں سے لڑیں۔ ان کا اکثر اسلحہ اور مال و دولت مسلمان حاصل کر چکے تھے، اور وہ اپنی ہی زمینوں پر بطور مسلمانوں کے مزدوروں کے کام کر رہے تھے۔ دوسری طاقت مشرکین مکہ سے معاہدہ ہو گیا تھا۔ تیسری طاقت وہ عرب قبائل تھے جو وقتاً فوقتاً کاروائیاں کرتے رہتے تھے۔